بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے موقع پر قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور شریعت نے اس کی جانب رغبت بھی دلائی ہے۔ نیز اس کے لیے مرد و خواتین کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اسی طرح شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قربانی سے متعلق جتنی بھی نصوص ہیں ان میں اس قسم کی کوئی تخصیص یا قید نہیں ہے، بلکہ وہ تمام کی تمام نصوص عام ہیں جن میں مرد و خواتین یکساں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر گھر کا سربراہ یا شوہر قربانی نہ کرے اور بیوی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے اگر عورت خود اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ اکثر خواتین بس ویڈیو بنانے کے لیے خود اپنا جانور ذبح کرنا چاہتی ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ آج کی تحقیق اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے اور دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے۔ ناظرین گرامی، کسی خاتون کے پاس مالی حیثیت ہے تو اس کے لیے اپنے مال سے اپنے اور اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب گھر کا سربراہ قربانی کرنے سے گریزاں ہو۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں مسافر بھی اسی طرح قربانی کر سکتا ہے جیسے مقیم کر سکتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، ترجمہ نیکی کے کام کرو، اور قربانی بھی نیکی ہے۔ نیز جن افراد کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے ان سب کو نیکیوں کی ضرورت تھی، بلکہ انہیں نیکیاں کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے قربانی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرامین بھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے کسی بھی قربانی کی نسبت دیہاتی، شہری، مسافر، مقیم، مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لہذا قربانی کو ان میں سے کسی کے ساتھ خاص کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے واجب یا مسنون ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، لہذا جس طرح قربانی مردوں پر واجب ہے اسی طرح خواتین پر بھی واجب ہے، کیونکہ قربانی واجب یا مسنون ہونے کے تمام دلائل میں مرد و خواتین یکساں شامل ہے۔ اس بنا پر اگر گھر کا سربراہ قربانی کرنے سے گریزاں ہے تو بیوی خود بھی قربانی کر سکتی ہے، یا کسی شخص کی ذمہ داری لگا دے تو اس کی طرف سے قربانی خرید کر ذبح کر دے، چاہے خاوند کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے خاوند اس چیز کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ قربانی کرنا مرد و خواتین سب کے لیے یکساں سنت ہے، لہذا اگر خاوند قربانی نہ کرے تو بیوی یہ کام کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں، بے شک ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے۔ نیز البانی نے اسے صحیح ابو داود میں حسن کہا ہے۔ اسی طرح خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ مؤلف سے نقل کرتے ہیں اگر گھر کے افراد کئی ہوں تو قربانی کرنا سنت کفایہ ہے، چنانچہ پورے گھر میں سے کوئی بھی فرد قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، بصورت دیگر سنت عین ہوگی۔ انتہی۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں آیا کہ عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میری بیوی نے میرے گھر پہنچنے سے پہلے بکری کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے۔ اس نے بکری کو ایک پتھر کی تیز نوک بنا کر ایسا کیا کہ اس بکری کا گوشت حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حلال ہے، تم اس گوشت کو کھاؤ۔ صحیح البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عام طور پر اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور خود ذبح کرتے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 33 اونٹ خود ذبح کیے اور 137 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ یہی افضل ہے۔ کسی کی طرف سے وکالت ذبح کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی
جمعۃ الوداع کے موقع پر دی تھی۔ اگر کوئی شخص خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو اسے وقت حاضر رہنا چاہیے اور یہ مستحب ہے، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانوروں کے ذبح کے وقت حاضر رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی لڑکیوں کو تاکید کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ مستد حاکم میں متصل سند سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اپنی بیٹیوں کو حکم کیا کرتے تھے وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حاکم میں واقع اس امر کی سند صحیح ہے۔ فتح الباری علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اثر کی شرح بیان کرتے ہیں۔ اس کی میں دلیل عورتیں اپنی قربانی خود ذبح کیا کر سکتی ہیں بشرطے کہ وہ ذبح کرنے میں مہارت رکھتی ہوں۔ عمدۃ الباری، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے اور عورت کے ذبح میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے ذبیحے کے حلال و جائز ہونے پر نص بیان کی اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ فتح الباری، محترمیہ، عورت کا جانور ذبح کرنا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، چاہے مرد گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں اسلام سے دوری کی وجہ سے غلط قسم کے رسومات رواج پائی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچہ چھری پر ہاتھ رکھے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرد عورت کی طرح جب چاہے جانور ذبح کر سکتی ہے، چاہے مرد موجود ہو یا نہ ہو۔ شرعی طور پر عورت کے جانور ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت نیت صاف رکھیں اور خلوص سے ذبح کریں، کیونکہ اگر قربانی کو ذبح کرنے کا مقصد صرف ویڈیو بنانا ہے تو قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کا جانور خریدنے یا متعین کر لینے کے بعد بچہ جننے اور اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا۔ تلخیص میں حضرت سیدنا مولا علی کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کی اونٹنی اور اس کا ایک بچہ لیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا دودھ صرف اتنا ہی پی سکتے ہو جس قدر اس بچے سے بچ جائے۔ قربانی کے دن اس کو اور اس کے بچے کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو۔ اسی طرح ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اجازت طلب کی، اے امیر المؤمنین، میں اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا تو علی بھی اس کام سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص دل کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔